جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بھی مفتی عبدالواحد صاحب کے ساتھ ہوں. ہم یہاں چائے پی رہے تھے تو اکثر لوگ، کیونکہ میرے بال ذرا تھوڑے لمبے ہیں تو میں پونی باندھ لیتا ہوں سہولت کے لیے. تو اکثر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی یہ عورتوں سے مشابہت ہے اور ایسے شخص پہ مطلب لعنت فرمائی گئی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، تو آپ اس کو نہیں باندھیں. تو ابھی پچھلے دنوں بھی ایک صاحب مجھے ملے تھے، میں واک کر رہا تھا تو پارک میں، تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا. تو میں نے کہا چلے میں اس مسئلے کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا، کیونکہ میں تو اپنی ایک سہولت کے حوالے سے کرتا ہوں. تو مفتی صاحب نے کچھ باتیں ذکر کی تو مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا کہ آپ اس کی ویڈیو بھی بنا لیں تاکہ ناظرین کو بھی، جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ان کے علم میں اضافہ ہو. تو جی مفتی صاحب، یہ پونی والا جو مسئلہ ہے، پونی چٹیا، یہ کیا مرد کے حوالے سے، اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات کہ بالوں کا باندھنا، تو صحابہ کرام جو تھے وہ عموماً جہاد کرتے تھے اور بڑے بڑے بال رکھتے تھے اور وہ بال باندھا بھی کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں یہ ہے کہ نماز کے اندر بالوں کو باندھنے سے منع فرمایا آپ علیہ السلام نے. جیسے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ غالباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بندھے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کے بال چوٹیاں جو ہے انہوں نے کھولنا شروع کر دی. تو انہوں نے غصے سے جو ہے ان کو گھورا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز آپ پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ یوں ہے گویا کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چوٹیاں باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالوں کو کھلا چھوڑ کے آپ جو ہے وہ کریں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، نماز پڑھیں تاکہ بال بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ کریں. تو ان تمام روایتوں سے اشارے کے طور پر، اشارۃ النص کے طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام باندھا کرتے تھے، اس لیے کہ جو ان پر معترضین نے اعتراض کیے وہ نماز کی حالت میں بال باندھنے کی وجہ سے کیے. اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے عورتوں کی طرح جو ہے شبیہ اختیار کی ہے یا آپ نے جو ہے بال باندھے ہیں اور یہ بال باندھنا ناجائز نہیں، بلکہ انہوں نے کہا نماز کے اندر آپ کو یہ کیفیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں آپ منہ بند نہ کریں کپڑے وغیرہ سے. جیسے آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے منہ پہ ماسک لگاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ کے اوپر ڈھانٹا باندھنے سے اور منہ کو ڈھانپنے سے منع فرمایا. ابو داؤد میں حدیث سے دیگر روایتیں موجود ہیں. تو اب اس سے کوئی شخص، کسی شخص نے جو ہے وہ منہ کے اوپر ماسک لگایا ہوا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ ماسک نہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، تو صرف نماز کے اندر ہی منع ہے، باہر آپ لگا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو اسی طرح ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ بالوں کو باندھتا ہے اپنی سہولت کی وجہ سے اور اس کا مقصد اپنے بالوں کو مجتمع رکھنا ہے تاکہ پریشان نہ کریں، تو خارج صلاۃ اس کی گنجائش نکلتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ شیپ ایسا اختیار کرے جو خاص سے لڑکیوں کے ساتھ، جیسے کلپ باندھ لیے، ایسا کلپ جو لڑکیوں کے ساتھ خاص ہے، پھر وہاں پر مشابہت آ جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ، پھر وہ لعنت کا مورد بنے گا. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ لعنت کا مورد نہیں بنے گا. تو یہاں پر عورتوں کے ساتھ کوئی تشبیہ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے مرد بالوں کو باندھ سکتا ہے تو عورت بھی تو بالوں کو کھلا رکھ سکتی ہے. تو جب عورت بالوں کو کھلا رکھ سکتی ہے تو کوئی مرد اگر بالوں کو کھلا رکھے تو جب جیسے اس میں تشبیہ نہیں ہوتی ہے تو بالوں کو باندھنے کے اندر بھی تشبیہ موجود نہیں ہے. تو بہرحال اس کو تشبیہ قرار دے کر جو ہے اس کو حرام قرار دینا، ناجائز قرار دینا، یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ درست ہے. جیسے احسن الفتاوی والے نے بھی اس کو ناجائز لکھا ہے اور جو دلیل اس نے ذکر کی حدیثیں وہ ان کے خلاف ہی جا رہی ہے. تو صحیح یہی ہے کہ بالوں کو باندھنے کی گنجائش ہے. ہاں اگر کوئی شخص اس میں یہ پک نکالے کہ بھئی یہ فساق فجار کا طور طریقہ ہے اور اس زمانے کے اندر لہذا ان کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے وغیرہ،
تو فساق فجار کے تو سینکڑوں طریقے ہیں. اگر اسی طریقے سے ہر ایک چیز میں ہم یہ کیا نام ہے پیمانہ لے کر ناپنے لگیں تو کوئی کہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یہ فساق فجار کا طریقہ ہے, یہ فلاں طریقہ فساق فجار کا ہے, تو پھر تو دنیا کی ساری چیزیں حرام ہو جائے گی. بھائی خدا را ایسے نہ کریں کہ جو چیز حلال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کریں, جائز چیزوں کو ناجائز نہ بتائیں. دین میں جو ہے جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو حلال ہی رکھیں. اچھا مصطفیٰ, یہ چٹیا کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا. ایک تو پونی ہوتی چٹیا, میں نے کہیں پڑھا تھا کبھی کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹیا بھی باندھی تھی. کیونکہ ہمارے یہاں, میں تو ابھی پونی کی بات کر رہا ہوں, چٹیا تو ایک الگ ہوتا ہے نا جیسے وہ خواتین کرتی ہیں, تو یہ تو حضور سے بھی ثابت ہے. وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے. جی بالکل صحیح حدیث ہے, صحیحین کی حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹیاں باندھی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کی چٹیاں تھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 چٹیاں ہوتی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پکڑ کر جو ہے ان کو وہ کرتے تھے, ہلایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے چٹیاں باندھنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, چٹیاں بھی آپ باندھ سکتے ہو, لیکن اس شیپ پہ جو شیپ جو ہے عورتوں کا اس شیپ پر آپ نہ باندھیں. جو مردوں کا شیپ ہے آپ اس انداز سے رکھیں, تو کوئی حرج کی بات اس میں بھی نہیں ہے. مقصد یہ سہولت کے لیے ہوتا ہے نا. جی سہولت اور آسانی کے لیے. بالکل. اور اکثر جو صحابہ کرام تھے ان کے بال کیا لمبے ہوتے تھے یا تو وہ گنجے ہوتے تھے یا کیسے ہوتے تھے؟ نہیں, وہ سب کے تقریباً بال جو ہے بڑے ہوتے تھے, لمبے ہوتے تھے, بڑے بال ہوتے تھے. آپ علیہ السلام پوری عمر بڑے بال رکھیں اور صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے جو ہے بال منڈوائے. اچھا, ایک سوال ہے وہ یہ کہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا دیندار طبقہ ہے وہ بال بالکل شیو کر کے رکھتا ہے, اور ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید ایسا ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے اور لمبے بال رکھنا جو ہے شاید وہ اتنا فضیلت کی بات نہیں. تو یہ کیا ہمارے اندر کوئی مسئلہ آیا ہوا اس معاملے میں؟ جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بال گنجے کرانا, سر منڈوانا یہ بھی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو احلقوا رأسہ کلہ, یا تو پورے سر کو منڈواؤ یا جو ہے پورے سر کے بال جو ہے رکھو. ایسے نہ کرو کہ آدھے سر کو منڈواؤ آدھے کو باقی رکھو. تو آپ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ پورے سر کو منڈواؤ, تو اس سے پتہ لگا کہ پورے سر کے منڈوانا بھی جائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ جو ہے سر کو گنجا رکھا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر کو گنجا رکھا کرتے تھے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل ہو رہا تھا, اور آپ علیہ السلام کے سامنے جو عمل ہو رہا ہوتا اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے, تو اس لیے اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے. تو چونکہ وہ لوگ جو تھے اکثر وہ لوگ مجاہدین تھے, جہاد میں ہوتے تھے, اور مجاہدین کے لیے ایسی شیپ اختیار کرنا, ایسا حلیہ اختیار کرنا کہ جس میں رعب اور دبدبہ ہو کافروں کے اوپر, اشداء علی الکفار ظاہر ہو رہا ہو, تو ایسی حیت اختیار کرنے کو شریعت نے مستحسن قرار دیا ہے. تو چونکہ وہ مجاہدین ہوتے تھے اس لیے پھر وہ بڑے بال رکھتے تھے, بخلاف جو ہے اہل علم حضرات کے کہ وہ تو گھروں میں ہوتے ہیں اور جو ہے اپنے مدارس اور ان تک محدود ہوتے ہیں, مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں, تو اس میں ایسی حیت اختیار جو ہے اہل علم نے نہیں کی. اس لیے حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر موطا کے اور 4 صدی کے محدث سے بہت بڑے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے جتنے مشائخ کو پایا اور اپنے دور میں جتنے علماء کو پایا تو سب جو ہے وہ سر منڈواتے ہیں, بالوں کو باقی نہیں رکھتے, سر منڈواتے ہیں. اور ہم نے اپنے دور میں جو چھچورے قسم کے لوگوں کو پایا ہے وہ جو ہے بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں, یا جو ہے مجاہدین ہیں وہ بڑے بال رکھتے ہیں. تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایک تسلسل ہے اہل علم اہل فضل کا کہ وہ بالوں کو جو ہے وہ منڈواتے آ رہے ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص بال رکھتا بھی ہے بڑے, اس کی بھی گنجائش ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی پھر خیال رکھے, کیئر کرے اس کی, اور اگر کوئی گنجا کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے. جزاک اللہ مصطفیٰ.